زیادہ تر پاکستانی ڈراموں میں خواتین کا مثبت کردار پیش کیا جاتا ہے۔ ان ڈراموں میں خواتین کی تصویر کشی نہ صرف حقیقت پسندانہ ہے بلکہ ترقی پسند بھی ہے۔ پاکستان میں ڈرامے خواتین کو انفرادی شناخت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کی اپنی جدوجہد ہے۔ ان خواتین کی زندگی صرف گھرداری پر مبنی نہیں ہے۔ ان کے کردار ہر وقت رونے دھونے اور شکایت کرنے والے نہیں ہوتے۔ یہاں کچھ ایسے پاکستانی ڈراموں کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے جو خواتین کے دقیانوسی تصور کو توڑتے ہیں اور مضبوط اور خود مختار خواتین کو پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، باغی۔ باغی ایک ایسا ڈرامہ ہے جو قندیل بلوچ کی زندگی پر مبنی ہے، جو پاکستان کی متنازع سوشل میڈیا سنسنی ہے، جسے اس کے بھائی نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا تھا۔ ڈرامہ کے مرکزی کردار فوزیہ کو ایک دقیانوسی اور لاچار شکار کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسی عورت کے طور پر پیش کیا ہے جو طاقت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ وہ اپنے بدسلوکی کرنے والے شوہر کی گرفت سے بچ جاتی ہے اور کسی اور کو دوبارہ اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ باغی غیرت کے نام پر قتل کے معاملے پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس المناک انجام کے بعد ہم یہ سوچنے کے لیے پابند ہیں کہ کیا کسی آدمی کو غیرت کے نام پر کسی کو قتل کرنے کا حق ہے؟ مجھے جینے دو۔ یہ ڈرامہ متعدد مضبوط خواتین کی زندگیوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہیں لیکن ہمت اور طاقت کی علامت ہیں۔ یہ ڈرامہ پاکستان کے معاشی اور سماجی مسائل بالخصوص بچپن کی شادیوں کو سامنے لاتا ہے۔ شاہینہ کا کردار خواتین کے حسد اور انتقامی ہونے کے دقیانوسی تصور کو ختم کرتا ہے۔ وہ پوری سیریز میں ایک پورے سفر سے گزرتی ہے۔ گاؤں کی ڈاکٹر یاسمین کا کردار بہت ہی اہم ہے کیونکہ یہ دکھاتا ہے کہ تعلیم یافتہ خواتین کس طرح دوسری خواتین کے لیے کھڑی ہو سکتی ہیں اور اپنے حقوق کے لیے لڑ سکتی ہیں۔ آخری اسٹیشن 7 خواتین کی کہانی ہے جو تمام جسمانی اور ذہنی تشدد کا شکار ہیں۔ ان میں ایک اور چیز مشترک ہے کہ وہ تبدیلی لانے کے لیے خود کھڑی ہوتی ہیں۔ اس ڈرامے میں پاکستانی خواتین کو درپیش کئی مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے، خواہ وہ بدسلوکی کرنے والے شوہر کے چنگل سے فرار ہو یا پدرانہ نظام جو غیر شادی شدہ عورت کو بوجھ سمجھتا ہے۔ کہانی کے کرداروں میں سے کوئی بھی دقیانوسی شکار اور بے بس خواتین نہیں ہیں جو اپنے مسائل کو خود ختم نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بدترین حالات دیکھے ہیں لیکن امید نہیں ہاری۔ خواتین کی نمائندگی اسی طرح ہونی چاہیے۔ خود غرض، محبت، خیانت، خود غرضی اور اس کے نفسیاتی اثرات سے نمٹنے والی اس ڈرامے میں خواتین کے کردار بھی متاثر کن ہیں۔ آئرہ ایک مہذب پڑھی لکھی لڑکی ہے، پیشے کے لحاظ سے ایک ماہر نفسیات ہے اور اس کی شادی کے بعد شوہر کی جانب سے اسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے پاس اپنے کیریئر کے کچھ منصوبے ہیں اور اس کے سسرال والوں کی طرف سے رکاوٹ کے باوجود وہ ان کی قربانی نہیں دیتی۔ آئرہ ان لاکھوں خواتین کے لیے رول ماڈل کے طور پر کام کرتی ہے جو اسی مسئلے کا سامنا کر رہی ہیں، کیریئر کے انتخاب کے لیے لڑتی ہے۔ یہ ایک ایسا حق ہے جس کے لیے نہ صرف پاکستانی بلکہ تمام خواتین کو حاصل کرنے سے پہلے اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ یقین کا سفر، یہ پاکستانی مقبول ترین ڈراموں میں سے ایک ہے کیونکہ یہ ناظرین کے لیے ایک متاثر کن کہانی ہے۔ توبیہ ایک ایسا کردار ہے جو گھریلو بدسلوکی کی وجہ سے فرار ہوتی ہے اور اس کے بعد اسے ایک ایسے شخص نے دھوکہ دیا جو صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، لیکن وہ بہادر رہتی ہے اور مضبوط کردار کے طور پر سامنے آتی ہے۔ اس کا کردار ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ ہم کبھی بھی امید کا دامن نہ چھوڑیں، یا اگر ہمیں منفی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بہتر زندگی کی امید کرنا نہ چھوڑیں۔ وہ اس حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے کہ اگر خواتین پرعزم ہوں تو وہ خود کو مالی اور جذباتی طور پر خود مختار بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ڈائجسٹ رائٹر، یہ ڈرامہ ایک بڑی خواب والی لڑکی کے سفر کو دکھاتا ہے جب وہ اپنے لکھنے کے شوق کو پورا کرتی ہے، اپنی کہانیوں کے شائع ہونے، مشہور ہونے اور آخر کار ٹیلی ویژن کے لیے لکھنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ یہ ڈرامہ لکھنے کے عمل کے بارے میں بھی بڑی بصیرت فراہم کرتا ہے، خاص طور پر پاکستان میں موجودہ ڈراموں کے لیے جو زیادہ تر مصنفین کے لکھے ہوئے ہیں، جنہیں خواتین کے ماہانہ ڈائجسٹ سے مشہور تحریریں ملی۔ اڈاری 2016 میں ریلیز ہونے والا ڈرامہ اڈاری جو منفرد موضوع کی وجہ سے کافی مقبول ہوا۔ یہ ڈرامہ سماجی مسائل جیسے بچوں کے ساتھ بدسلوکی کو بیان کرتا ہے اور انہیں حالات کا مقابلہ کرنے اور بااختیار بنانے پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس میں مضبوط خواتین کردار ہیں جو انصاف کے اصول کے لیے لڑتی ہیں اور اپنی جدوجہد میں دوسری خواتین کا بھی ساتھ دیتی ہیں۔